بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایکسپلور دی ورلڈ میں میں آپ کا ہوسٹ اور دوست عبد الباری آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں۔ اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک بر وقت میسر ہو۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سعودی عرب کی تاریخ کے بارے میں، تو پلیز ویڈیو کو پورا واچ کرنا اور اپنے دوستوں اور پیاروں تک لازمی شیئر کرنا۔ ناظرین، ایک قومی ریاست کے طور پر سعودی عرب کی تاریخ کا آغاز 1727 میں وسطی عرب میں آل سعود خاندان کے ظہور اور ان کے بعد امارات میں قیام سے ہوا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ جدید دور کے سعودی عرب کا علاقہ پہلے سے بنیادی طور پر 4 الگ الگ تاریخی علاقوں پر مشتمل تھا: حجاز، نجد اور مشرقی عرب کے کچھ حصے، الاقصی اور جنوبی عرب یعنی سعودی عرب کی جدید ملکیت کی بنیاد 1932 میں عبدالعزیز بن عبد الرحمن نے رکھی تھی، ناظرین، جسے مغرب میں ابن سعود کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عبدالعزیز نے 1902 میں اپنے خاندان کے آبائی گھر ریاض پر قبضے کے ساتھ فتوحات کے سلسلے کے ذریعے چاروں خطوں کو ایک ریاست میں متحد کیا۔ سعودی عرب تب ایک مطلق العان بادشاہت کا رہا جس پر اسلامی خطوات پر حکومت کی جاتی تھی۔ سعودی عرب کو بعض اوقات میں مسجد الحرام اور مسجد نبی کے حوالے سے 2 مقصد یعنی سرزمین کہا جاتا ہے۔ اسلام کے 2 مقدس ترین مقامات ہیں۔ ناظرین، آپ کو مزید بتاتے چلے کہ پیٹرولیم یعنی 3 مارچ 1938 کو دریافت ہوا اور اس کے بعد مشرقی صوبے میں کئی دیگر دریافتیں ہوئیں۔ سعودی عرب اس کے بعد سے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک اور دنیا کا سب سے بڑا تیل برآمد کرنے والا ملک بن گیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی عرب کے بانی عبدالعزیز نے امارت ریاض 1902-1913 میں حکومت کی۔ سعودی عرب کے بادشاہ کے طور پر اس نے حکومت کی اور اس کے 6 بیٹوں نے سلطنت کی حکومت کی تھی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ عبدالعزیز کے فوری جانشین سعود کو شاہی خاندان اور بیشتر افراد کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور آخری کا معزول کر دیا گیا۔ فیصل نے 1964 میں سعود کی جگہ لی۔ 1975 میں ایک بھتیجے کے ہاتھوں اس کے قتل تک فیصل نے تیل کی دولت کے ذریعے ترقی اور جدیدیت کے دور کی صدارت کی۔ 1973 کی تیل کے بحران میں سعودی عرب کے کردار اور اس کے نتیجے میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ نے ملک کی سیاسی اہمیت اور دولت میں ڈرامائی طور پر اضافہ کیا۔ خالد فیصل کے جانشین نے اختلاف کی پہلی بڑی علامت کے دوران حکومت کی۔ اسلامی انتہا پسندوں نے 1979 میں مکہ کے عظیم الشان مسجد پر عارضی طور پر قبضہ کر لیا۔ فہد 1982 میں بادشاہ بنا۔ ان کے دور حکومت میں سعودی عرب دنیا کا سب سے بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک بن گیا، تاہم اندرونی کشیدگی میں اضافہ ہوا جب ملک نے 1981 کی خلیجی جنگ میں امریکہ اور دیگر ساتھیوں کا اتحاد کیا۔ 2000 کی دہائی کے اوائل میں حکومت کے ذریعے اسلامی انتہا پسندوں نے دہشت گردانہ حملوں کا ایک سلسلہ کیا۔ ناظرین، عبداللہ نے 2005 میں فہد کی جگہ لی۔ اس نے ملک کے بہت سے اداروں کو جدید بنانے اور کسی حد تک سیاسی شراکت میں اضافہ کرنے پر بہت سی ہلکی اصلاحات کی۔ سلمان 2015 میں 79 سال کی عمر میں بادشاہ بنے تھے۔ انہوں نے سعودی عرب کی تنظیم نو کی نگرانی کی اور بادشاہ کی زیادہ تر سیاسی طاقت ولی عہد شہزادہ کو عطا کی، جسے اس نے 2 بار تبدیل کیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ سعودی خاندان کا ظہور اور وسطی عرب میں 1727 میں شروع ہوا۔ 1744 میں ریاض کے قریبی قصبے ادریا کے قبائلی حکمران یعنی محمد ابن سعود نے مذہبی رہنما محمد ابن عبد الوہاب کے ساتھی فوج میں شمولیت اختیار کی۔
ناظرین، 18ویں صدی میں تشکیل پانے والے اس اتحاد نے سعودی توسیع کو نظریاتی متحرک فراہم کیا اور آج بھی سعودی عرب کے خاندانی حکمرانوں کی بنیاد ہے۔ 150 سالوں میں سعودی خاندان کی قسمت میں کئی بار اضافہ اور زوال دیکھا۔ سعودی حکمرانوں نے جزیرہ نما پر کنٹرول کے لیے مصر سلطنت اور عثمانی دیگر عرب خاندانوں کے ساتھ جھگڑا کیا۔ ناظرین، پہلی سعودی ریاست 1727 میں ریاض کے ارد گرد کے علاقوں میں قائم کی گئی تھی اور 1786 اور 1816 کے درمیان ہونے والے فتوحات کے ذریعے مختصر طور پر سعودی عرب کے موجودہ دور کے بیشتر علاقوں پر کنٹرول کیا گیا تھا۔ ان میں مکہ اور مدینہ بھی شامل تھے۔ سعودیوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے پریشان عثمانی سلطنت کے مصطفیٰ چہارم نے مصر میں اپنے وائسرا محمد علی پاشا کو اس علاقے پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے ہدایت کی۔ علی نے اپنے بیٹوں یعنی تحسین پاشا اور ابراہیم پاشا کو بھیجا، جو بالآخر 1818 میں سعودی افواج کو بھگانے میں کامیاب ہو گئے اور آل سعود کی طاقت کو ختم کر دیا۔ ناظرین، آل سعود 1824 میں اقتدار میں واپس آئے، لیکن ان کے کنٹرول کا علاقہ بنیادی طور پر نجد کے علاقے یعنی سعودی مرکز تک محدود تھا، جسے سعودی عرب ریاست کہا جاتا ہے۔ تاہم نجد میں ان کی حکمرانی کا جلد ہی نئی حریف و حائل کے راشدیوں نے مقابلہ کیا۔ 19ویں صدی کے بقایا حصے میں آل سعود اور الرشید سعودی عرب کے اندرونی حصے پر کنٹرول کرنے کے لیے لڑتے رہے۔ 1891 تک آل سعود کو الرشید کے ہاتھوں مکمل شکست ہوئی، ناظرین، جس نے سعودیوں کو کویت میں جلا وطن کر دیا۔ ناظرین، حجاز میں پہلی سعودی عرب ریاست کی شکست کے بعد مصریوں نے 1840 تک اس علاقے پر قبضہ جاری رکھا۔ ان کے جانے کے بعد مکہ کے شریفوں نے عثمانی گورنر اور چھاونیوں کی موجودگی کے باوجود اپنے اختیار کو دوبارہ قائم کیا۔ ناظرین، عرب بغاوت یعنی 20ویں صدی میں یعنی کہ تک سلطنت عثمانی نے جزیرہ نما کے بیشتر حصے پر کنٹرول یا تسلط برقرار رکھا، اگرچہ برائے نام اس تسلط کے تابع عرب قبائلی حکمرانوں آل سعود جو 1902 میں جلا وطنی میں برطانیہ اور فرانسیوں کی حوصلہ افزائی اور حمایت کے ساتھ جو پہلے جنگ عظیم میں عثمانیوں سے لڑتے تھے۔ مکہ کے شریف حسین ابن علی نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف ایک پین عرب بغاوت 1916 کی قیادت کی۔ عربوں کی آزادی کو یقینی بنانا اور شام کے حلب سے یمن کے اردن تک عرب علاقوں پر محیط ایک واحد متحد عرب ریاست کی تشکیل کا مقصد کی، لیکن عرب بغاوت کے دوران عرب فوجی میں سپاہی عرب بغاوت کا جھنڈا اٹھاتے ہوئے اور صحرائے عرب میں تصویر 1918 اور 1916 کے عرب فوجی میں جزیرہ نما کے پار سے بدوی اور دیگر شامل تھے، لیکن آل سعود اور ان کے حلیف قبائل پر مشتمل نہیں، جنہوں نے مکہ کے شریفوں کے ساتھ درینہ دشمنی کی وجہ سے بغاوت میں حصہ نہیں لیا۔ اور تاہم سلطنت عثمانی کے بعد تقسیم کے ساتھ برطانیہ اور فرانسیوں نے حسین سے ایک پین عرب ریاست کی حمایت کے وعدوں سے مکر گئے۔ اگرچہ حسین کو حجاز کے بادشاہ کے طور پر تسلیم کیا گیا تھا، لیکن بعد میں برطانیہ نے آل سعود کی حمایت کی منتقل کر دیا، جس سے وہ سفارتی اور عسکری طور پر الگ تھلگ ہو گئے۔ لہذا بعد میں ایک پین عرب ریاست نے اپنے مقصد میں ناکام رہی، لیکن عرب کو عثمانی سلطنت اور تنازعات سے آزاد کر دیا۔ ناظرین، آپ کو مزید بتاتے چلے کہ سعودی عرب کا اتحاد میں آل سعود کے رہنما عبدالعزیز آل سعود کویت میں جلا وطنی سے واپس لوٹے، تاہم الرشید کے تنازعات دوبارہ شروع کر سکے اور ریاض پر قبضہ کر لیا، جو کئی تیسری سعودی ریاست کی فتوحات کا 1902 میں پہلا سلسلہ تھا۔
اور بلاخر 1930 میں سعودی عرب کی جدید ریاست کی تخلیقی ان کی فتوحات حاصل کرنے کا اہم اختیار اور قبائلی فوجی تھے، جس کی قیادت سلطان بن حجاد اور فیصل الدوشی کے رہے تھے۔ ناظرین، عبد العزیز نے الرشید کو نجد سے باہر نکال دیا اور عثمانیوں نے اسے نجد میں اپنا موکل تسلیم کیا۔ اس کا اگلا بڑا حصول العصا تھا، جو اس نے 1913 میں عثمانیوں سے لیا، جس سے اسے خلیجی فارس کے 1906 ساحل پر کنٹرول حاصل ہوا اور یہ سعودی عرب کے تیل کے وسیع ذخائر بن جائے گا۔ اس نے عرب بغاوت میں ملوث ہونے سے گریز کیا، 1914 میں عثمانی بالادستی کو تسلیم کیا اور اس کے بجائے شمالی عرب میں الرشید کے ساتھ اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ 1920 میں اخوان کی توجہ یعنی جنوبی مغرب کی طرف ہوئی، جب انہوں نے حجاز اور یمن کے درمیان واقع علاقہ سیرے پر قبضہ کر لیا۔ ناظرین، اگلے سال یعنی عبد العزیز نے بالآخر الرشید کو شکست دی اور تمام شمالی عرب پر قبضہ کر لیا۔ عبد العزیز نے حجاز پر حملہ کرنے کا خطرہ مول نہیں لیا تھا، کیونکہ حجاز کے بادشاہ حسین ابن علی کو برطانیہ کی حمایت حاصل تھی۔ تاہم اسی سال انگریزوں نے اپنی حمایت واپس لے لی۔ ناظرین، جولائی 1923 میں ریاض میں ایک کانفرنس میں حجاز کے خلاف شکایت بیان کی گئی۔ بنیادی طور پر نجد کی زیارت کو روک دیا گیا تھا۔ حجاز نے شریعت کے منافی بعض عوامی پالیسیوں کے نفاذ کا بائیکاٹ کیا۔ اخوان یعنی 1924 اخوان کو پہلی بار بڑے پیمانے پر اکٹھا کیا گیا اور خالد بن لوئی اور سلطان بن بجاد کی قیادت میں مکے پر تیزی سے پیشی قدمی کرتے ہوئے غیرت مندانہ طریقوں سے اور فضول علامتیں بچھا دی گئیں۔ اخوان نے آخر تک حجاز پر اپنی فتح مکمل کی اور 10 جنوری 1926 کو عبد العزیز نے خود مختار حجاز کا بادشاہ قرار دیا۔ 27 جنوری 1927 کو انہوں نے نجد کا بادشاہ اور ان کا پچھلا لقب یعنی سلطان تھا خطاب حاصل۔ 1925 کو فتح متاثر کرنے کے اخوان کے استعمال کے حجاز کے لیے نتائج برآمد ہوئے۔ پرانی یعنی سمیلٹون معاشرے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا اور ثقافت کا ایک ورژن نئے لازمی اور نظام کا طور نافذ کیا گیا۔ مئی 1927 کو طے پائے وانا جدید معاہدہ کے ذریعے برطانیہ نے عبد العزیز کے دائرے اس وقت حجاز اور نجد کی بادشاہی کا نام سے جانا جاتا تھا آزادی کو تسلیم کیا گیا اور حجاز کی فتح کے بعد اخوان یعنی 20 رہنما وحات کے دائرے کی توسیع کو برطانیہ محاذوں اور ٹرائنس اردن لازمی اور عراق اور کویت میں جاری رکھنا چاہتے تھے۔ تاہم عبد العزیز نے انگریزوں کے ساتھ براہ راست تصادم اور خطرے کو تسلیم کرتے ہوئے اس سے اتفاقات کرنے سے انکار کر دیا، لہذا اخوان نے بغاوت کی، لیکن 1929 میں صلیبی کی جنگ میں انہوں نے شکست ہوئی۔ ناظرین، 1920 کی دہائی میں طے پائے وانا معاہدوں کی ایک 1932 سیریز کے ذریعے قائم کی گئی، جس میں 2 غیر جانبداروں زون کے بنائے گئے، ایک عراق کے ساتھ اور دوسرا کویت کے ساتھ۔ یمن کے ساتھ ملک کی جنوبی سرحدوں کی جزوی طور پر 1934 کے معاہدے کی تائید کے ذریعے وضاحت کی گئی تھی، جس نے دونوں ریاستوں کے درمیان ایک مختصر طور پر سرحدی جنگ کا خاتمہ کیا گیا تھا۔